بہت شکریہ. آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لائے ہیں. آج آپ کو ذمت دی ہے ہم نے جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں NA-75 سیالکوٹ اور PP-51 گجرانوالہ وزیر آباد. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر 3 چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے اور ہمارے دونوں جگہ پہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے جو ورکرز ہیں، سپورٹر ہیں، وہاں پہ ہمارے جو لائر فورم کی ٹیمز ہیں کہ الیکشن جو ہے اس میں سارا دن جو ووٹنگ ہونی ہے وہ ان انٹرپٹڈ ہونی چاہیے. ہماری طرف سے ماسوائے جو قانون اور رولز اجازت دیتے ہیں، کوئی بندہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ داخل نہیں ہوگا اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ بالکل پیسفل ہو اور ان انٹرپٹڈ ہو. اس کے بعد گنتی میں ہم نے اپنے ورکرز کو، اپنے ایجنٹس کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ گنتی کے وقت موجود رہیں گے. میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر سے یہ میری اپیل ہوگی کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ گنتی کے وقت ایجنٹس جو ہیں وہ اس گنتی کو مانیٹر کرنے کے لیے موجود ہونے چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اس وقت موجود ہوں، ان کو اس بات کو جو ہے وہ انشور کیا جائے، جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز ہے ان کو یہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ ایجنٹس کے سامنے جو ہے وہ گنتی ہونی چاہیے. 2018 کے الیکشن میں جو ایجنٹس کو باہر نکال کے بعد میں گنتی کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا گیا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو پھر وہاں پہ اگر کوئی صورتحال ناخوشگوار پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن پہ ہو سکتی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے. نمبر 2، فارم 45 اس کے بغیر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑے. یہ رولز بھی کہتے ہیں، یہ قانون بھی کہتا ہے، یہ پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ جب گنتی مکمل ہو وہاں پہ جو بھی رزلٹ مرتب ہو وہ فارم 45 پہ. یہ بعض جگہ ایسے کیا جاتا ہے کہ جی کچے کاغذ پہ اوپر رزلٹ لکھ کے دیں. یہ کچے کاغذ پہ ہم نے کوئی کسی پولنگ اسٹیشن پہ کچے کاغذ پہ ہم نے رزلٹ نہیں لینا. اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اگر وہ 45 فارم کو فل کر کے رزلٹ دیے بغیر وہاں سے بکسے لے کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس کی طرف جائے گا تو ہماری طرف سے پھر رجسٹنس بھی ہوگی، پروٹیسٹ بھی ہوگا اور ہم اس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور یہ غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب اس بات کو انشور کریں کہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر سے کہیں کہ وہ فارم 45 جو ہے اس کو فل کریں وہاں پہ موقع پہ اور اس کو جو ہے وہ اس کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی دیں اور جو دیگر کنٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی دیں. اور تیسری یہ ہے کہ وہاں سے جب بکسے لے کے پریزائڈنگ آفیسر صاحب چلتے ہیں تو ان کا ریٹرننگ آفیسر کے آفس تک بر وقت پہنچنا اور سیف پہنچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. میرے حلقے میں ایک پریزائڈنگ آفیسر گم کر دیا گیا تھا اور وہ کوئی اگلے دن جا کے 3:30 بجے ملا اور اگر اس کے پاس جو رزلٹ تھا وہ ٹوٹل 1300 ووٹ کا تھا. اگر وہ
کوئی 3-4 ہزار ووٹس کا ہوتا، کوئی بڑا پولنگ اسٹیشن ہوتا تو شاید میں بھی ایم این اے الیکٹ نہ ہو سکتا. تو یہ اس طرح کے بھی معاملات جو ہے یہ ہوتے رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں، کہ یہاں پہ تھوڑا مارجن تھا، 1-2 پولنگ پریزائڈنگ آفیسروں کو غائب کیا اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ اس بات کو انشور کریں. یہ 2 حلقے ہیں، یہاں پہ رولز کو آبزرو کرنا جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اور اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ آئندہ کے لیے الیکشنز کے فری فیئر ہونے کے مواقع اور چانسز جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے. یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے، ملک و قوم کے لیے بھی بہتر ہے. اور اللہ کے فضل سے ان دونوں حلقوں میں اگر الیکشن فری ہوا، فیئر ہوا، جس طرح کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ فری بھی ہو، فیئر بھی ہو، اور اگر فری فیئر ہوگا تو پرامن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم اس بات کو انشور کرتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی آدمی بھی جو ان ایتھورائزڈ ہے وہ کسی پولنگ اسٹیشن کو وزٹ نہ کرے. کوئی آدمی جو ہے وہ مسلح ہو کے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پہ نہ جائے، جس طرح سے کراچی میں ان کے قائد حزب اختلاف جو ہے وہ وہاں پہ جس قسم کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم امن و امان کی صورتحال کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. مقامی انتظامیہ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس الیکشن کو فری اور فیئر جو ہے وہ کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ چوروں کا جو ٹولہ ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان دونوں الیکشنز میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یہ چور کا شور مچانے والا جو چور ہے اب یہ پکڑا جا چکا ہے. اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے اس نے کتنے 100 ارب کی جو ہے وہ چینی جو ہے وہ لوگوں کی کھائی ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ آٹے میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ جو ہے انہوں نے میڈیسنز میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ گیس اور بجلی کے بلوں کی صورت میں لوگوں کی جیبوں سے انہوں نے لوٹا ہے. تو اب یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اندر سے چوری کرو، اندر سے جو ہے وہ کھائے جاؤ، اور اوپر سے چور کا شور مچائے جاؤ تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز رہیں. اب یہ کنفیوژن جو ہے وہ عوام کی دور ہو چکی ہے. دونوں الیکشنز میں جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جس راستے سے بھی وہ گزری ہیں پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ تھا، اور لوگ برملا جو ہے یہ اظہار کر رہے تھے کہ ان چوروں سے ہماری جان کب چھوٹے گی، ان چوروں سے ہماری جو ہے وہ جان جلد سے جلد جو ہے وہ چھڑوائیں. آج جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے بھی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب بجلی کے بل آنے ہیں اپریل میں تو اس وقت جو کوحرام مچنا ہے تو اس ٹولے کو اس کا پورا احساس ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کہ ان حرکتوں سے جو ہے یہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ کر دے، الیکشن کو جو ہے وہ خراب کرے. تو یہ مقامی انتظامیہ کے بغیر، جو مقامی آفیسرز ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اس قسم کے کسی ایکٹ سے جو ہے اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو وہاں پہ صورتحال ہوگی وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں پہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی آپ کو انکوائریز بھگتنی پڑیں گی، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیس بھگتنے پڑیں گے، اور نوکری بھی جاتی رہے گی. اور اگر آپ نے قانون کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ریاست کا ملازم سمجھا، اس چور ٹولے کا غلام نہ سمجھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی ٹرانسفر کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ملازم کو جو ہے وہ
اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور میں خود اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو آفیسر لا اور جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے، گورنمنٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایسا کرنے کی کسی میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میری ان سے بھی یہ گزارش ہے. بڑے اچھے آفیسرز ہیں وہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی پہلے کام کیا ہے. جو سی پی او گجرانوالا ہے، جو آر پی او صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب ہیں، اسی طرح سے سیالکوٹ میں جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ یہ فری اور فیئر الیکشن ہو. اور جو میں نے گزارشات کی ہیں الیکشن کمیشن سے، میں امید کرتا ہوں کہ کل وہاں پہ ان انٹرپٹڈ پولنگ ہوگی، اور وہاں پہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ گنتی کے وقت ایجنٹس کو، ہمارے ایجنٹس کو، ہم سب کے ایجنٹس کو، یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم کو بٹھائیں، تو سب کے ایجنٹس کو بٹھا کے گنتی ہوگی، اور اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا وہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر. اور اس کے بعد جو ووٹوں کے باکسز ہیں ان کی جو ہے وہ سیکیور اور سیف ترسیل جو ہے یا ریچ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے جو ہے وہ آفس تک ممکن بنائی جائے گی. اسی مرحلے پہ میں جو ہے وہ انتہائی صدمے اور افسوس کے ساتھ یاد کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمارے بڑے ہی وفادار ساتھی تھے، اور پارٹی میں ان کا بہت مقام تھا، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کیا، ہمارا ساتھ دیا، اور بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے انسان تھے. مشاہد اللہ خان صاحب وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے. اللہ تعالیٰ انہیں گریق رحمت کرے، انہیں کروٹ جو ہے وہ جنت نصیب کرے. پاکستان مسلم لیگ نون ایسے سچے کھرے ساتھی کا جو ہے وہ صدمہ کبھی جو ہے وہ بھلا نہیں پائے گی، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک جو ہے وہ پیاری اور بہت ہی جو ہے وہ یعنی ہماری خوبصورت یادوں میں اسی طرح سے مسکراتے اور بات کرتے جو ہے وہ ہمارے یادوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو سینٹ کا ایوان ہے وہ بھی برسوں سے نہیں بلا سکے گا. وہ ایسا انسان تھا کہ وہ خود شاعر تو نہیں تھا، لیکن اپنی ہر بات کے ساتھ جو ہے وہ ایک پوری وہ جو ہے وہ شاعری نظم جو ہے وہ بڑی ریلیونٹ. جب بھی وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات کو پورا ایوان نہیں سنتا تھا، بلکہ اگر وہ نشر ہوتی تھی تو میڈیا پہ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سنتی تھی. تو وہ بہت ہی خوبصورت انسان، بہت ہی وفادار انسان جو ہے وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انتہائی صدمے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا جو ہے وہ موقع، برداشت کرنے کی توفیق دے. ہم سب ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. یہ وہی ہے پھر بات کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو اتوں روڑا پائی جاؤ. وچوں وچ یہ سارا کام کر رہے ہیں. کے پی کے میں 4 آزاد امیدوار جنہوں نے کاغذات داخل کیے ہیں، آپ بتائیں ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو یہ کاغذات جمع کروا رہے ہیں، اور ہمارے تو امیدوار جو ہیں وہ نہ ان میں کوئی کروڑ پتی ہے نہ کوئی ارب پتی ہے، بلکہ ککھ پتی ہیں. مشاہد اللہ خان اللہ تعالیٰ ان کو گریق رحمت کرے، ان کی آپ دیکھ لیں کہ وہ ارب پتی تھے یا کروڑ پتی تھے. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ نہ ارب پتی ہے نہ کروڑ پتی ہیں، وہ ککھ پتی ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے تو یہ لوگ امیدوار ہیں، لیکن یہ خود ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. تو پھر ان کی اس اسٹریٹجی کا پھر ہمیں بھی آگے سے کوئی جواب تو پھر دینا پڑے گا. لیکن ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن فری ہو، فیئر ہو، اور ان کا جو طریقہ کار ہے
کہ یہ سارا کام یہ کر رہے ہیں، پیسے لینے کا دینے کا یہ پورا بازار انہوں نے گرم کیا۔ وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے، ان کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں لوگ سوٹ کیس پیسوں کے بھر کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہیں۔ اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ پیسے دبئی میں لینے ہیں یا اسلام آباد میں لینے ہیں۔ وہ بھئی آپ کو جب پتہ ہے کہ سوٹ کیس بھر کے فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، پیسے دبئی میں لینے ہیں، یہاں پہ لینے ہیں، تو پھر آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو اپوزیشن گرفتار کرے گی، ان لوگوں کو گرفتاری گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو پھر کیوں نہیں کی؟ سپریم کورٹ کو آپ بتا رہے ہیں صرف اپنا مقصد حل کرنے کے لیے۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ آپ ان کی حرکتیں دیکھیں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آپ سمجھ لیں کہ معروف کرنے کے لیے، یا یعنی جو ہے وہ ڈیریل کرنے کے لیے وہ ویڈیو کلپ انہوں نے چلایا تاکہ وہ معروف ہو جائیں کہ وہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھئی وہ تو 2018 کی بات ہے، اور اس ویڈیو کلپ میں سارے لوگ آپ کے ہیں، پیسے دینے والے آپ ہیں، لینے والے آپ ہیں، دلانے والے آپ ہیں، اور لینے والے بھی آپ کے لوگ ہیں۔ اور اس کو اب چلانے کا اس کا کیا اب تک بنتا ہے؟ اور اب اس قسم کی بات کر کے معزز ججز کو جو ہے وہ معروف کرنا کہ دیکھیں جی بکسے بھر کے بیٹھے ہیں پیسوں کے، دیکھیں جی وہ دبئی میں پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھئی آپ ان کو پکڑیں، کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ نہیں، انہوں نے تو میسج ہمیں دیا ہے، ہم نے ان کو میسج کیا دینا ہے؟ انہوں نے ایک ہی میسج ہمیں دیا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے پیسے کی، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں کسی کو دینے کے لیے۔ انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں نیکسٹ الیکشن کا ٹکٹ انشور کر دیں، تو ہم آپ کو ووٹ بھی دینے کو تیار ہیں، آپ کو آپ کے پاس آنے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ عوام سے ووٹ مانگنے جائے گا اس کو جوتے پڑیں گے، اور ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھر کے ہمیں ابھی جوتے مار رہے ہیں کہ یہ آپ کیا جو ہے وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل مینجمنٹ کہیں گے، سودے بازی نہیں، یہ پولیٹیکل نہیں، اٹس نو پولیٹیکل مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ میسج دیتا ہے، اس کے بعد یہ ہماری پارٹی اس بارے میں دیکھے گی کہ ہم نے کسی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔